الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبیلا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزنا یورث الفقر وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا من حفظ اللہ له فرجه دخل الجنہ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما وارزقنی فہما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ گرامی قدر سامعین و ناظرین، محترمات خواتین، مائیں بہنیں اور بیٹیاں، سلسلہ وار درس قرآن کریم میں ہم نے سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء کا درس شروع کیا تھا۔ گزشتہ ہفتے ہمارا درس ربیع الاول کے حوالے سے تھا۔ آج ہم اپنے ٹوٹے ہوئے سلسلے کو ایک بار پھر جوڑ رہے ہیں۔ آپ کے سامنے آیت قرآنی تلاوت کی گئی، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 32 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیات میں چند جو مضامین بیان فرمائے، ان کا خلاصہ دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کے حقوق اور ایک اللہ کے بندوں پر شفقت، رحمت، اللہ کے بندوں اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی خدمت۔ اس سے پہلے کی آیات میں توحید کا بیان ہے، والدین اور رشتہ داروں، غریبوں، مسکینوں، ناداروں، مسافروں اور مفلوق الحال طبقات کے ساتھ حسن سلوک کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دو مضامین کے بیان کرنے کے بعد اب کریکٹر، کردار اور انسانی اخلاق اور انسانی اقدار کے متعلق بطور خاص ایک حکم ارشاد فرمایا، اور وہ حکم ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور زنا کے قریب نہ جاؤ، بلا شبہ زنا ایک بے حیائی اور بری راہ ہے، برا راستہ ہے یہ زنا۔ زنا کس کو کہتے ہیں؟ چونکہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، ممکن ہے کہ بعض حضرات کو اس کے مفہوم سے آگاہی نہ ہو، تو کسی بھی مرد کا غیر منکوحہ خاتون سے جنسی تعلق قائم کرنا، اس کو زنا کہتے ہیں۔ اور شریعت کی اصطلاح میں زنا، شریعت کے احکام میں زنا شرک کے بعد ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے، فرماتے ہیں ما من ذنب بعد الشرک اعظم عند اللہ من نطفۃ وضعها رجل فی رحم لا یحل له۔ حق تبارک و تعالیٰ کے ہاں شرک کے بعد سب سے بدترین گناہ، سب سے غلیظ ترین گناہ، سب سے برا گناہ بدکاری کا گناہ ہے۔ غیر خاتون کے ساتھ اور غیر منکوحہ عورت کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرنے کا گناہ سب سے بدترین گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ چونکہ یہ ایک بدترین گناہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا بلیغانہ اسلوب اور انداز اختیار فرمایا۔ یوں نہیں فرمایا کہ تم بدکاری نہ کیا کرو، یوں نہیں فرمایا کہ تم زنا نہ کیا کرو، یوں نہیں فرمایا تم غلط جنسی تعلقات قائم نہ کیا کرو، یوں نہیں فرمایا کہ خواہشات نفسانی کی تکمیل کے غلط راستے اختیار نہ کیا کرو، بلکہ اس سے بڑھ کر ایک اسلوب اختیار فرمایا
اور وہ اسلوب یہ ہے کہ تم نے بدکاری کے قریب نہیں جانا، زنا کے قریب نہیں جانا، غلط تعلقات قائم کرنے کے قریب بھی نہیں جانا۔ اس میں مبالغہ ہے، اس کے اندر تاکید بڑھ جاتی ہے، اس کے اندر نہیں کی تاکید بڑھ جاتی ہے کہ ایسا عمل کرنا تو دور کی بات ہے، ایسے عمل کے قریب بھی نہ جاؤ، اس کے دواعی کے پاس بھی نہ جاؤ، اس کے اسباب کے پاس بھی نہ جاؤ، ایسی راہوں پر نہ بھٹکو جن راہوں پر چل کر تمہیں اس گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو۔ ایسے ذرائع استعمال نہ کرو کہ جن ذرائع کے استعمال سے تمہیں ایسے بد عمل بن جانے کا اندیشہ ہو۔ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اور وجہ اس کی بیان فرمائی، یہاں پر 2 وجہ بیان فرمائی، اور ایک اور مقام پر تیسری وجہ بھی بیان فرمائی۔ یہاں پہلی وجہ بیان فرمائی انہو کان فاحشہ، یہ فحش کام ہے، یہ بے حیائی کا کام ہے، یہ غلط کام ہے۔ اور دوسری وجہ بیان فرمائی وساء سبیلا، یہ بری راہ ہے، یہ گندا راستہ ہے، یہ گندا طریقہ ہے۔ اور ایک جگہ فرمائے انہو کان فاحشۃ ومقتا، یہ بیزاری ہے اور یہ نفرت کا باعث ہے اور یہ مخلوق میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر سے گرنے کا ذریعہ ہے، لہذا ایسا عمل نہ کرو۔ حدیث پاک میں رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام میں جو قریش نوجوان تھے ان کو بطور خاص بطور خطاب کے ارشاد فرمایا۔ اس مجلس میں آپ کے مخاطب آپ ہی کی برادری قبیلے کے نوجوان تھے، قریش نوجوان تھے۔ آپ نے ان کو خطاب کر کے فرمایا یا معاشر قریش احفظوا فروجکم، او قریشی جوانوں اپنے کردار کی حفاظت کیا کرو، اپنے کریکٹر کی حفاظت کیا کرو، ولا تزنوا، بدکاری نہ کیا کرو، بدکاری کے قریب نہ جایا کرو۔ پھر آگے وجہ بیان فرمائی، ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا الا من حفظ اللہ لہ فرجہ دخل الجنہ، سن رہو جس کی کردار کی حق تعالی نے حفاظت فرما لی وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ پاک دامنی کی برکت سے پاک دامن انسان جنت کے اندر چلا جائے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبعۃ فی ظل اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن 7 قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان 7 قسم کے لوگوں کی آپ نے ڈیٹیل ارشاد فرمائی، تفصیل بیان فرمائی۔ ان میں ایک وہ بھی ہے، فرمایا کہ امام عادل، جو شخص انصاف کرتا ہے، جو حاکم انصاف کرتا ہے، جو صاحب منصب عادل کرتا ہے، اللہ اس کو روز محشر اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ دوسرا فرمایا وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو جوانی میں حق تعالیٰ کی عبادت کرے، جوانی کے اندر اپنے اللہ کو عبادت سے راضی کرے اور خوش کرے، وہ بھی روز محشر اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور تیسرا فرمایا ورجل قلبہ معلق بالمسجد، اور وہ نوجوان، وہ شخص، وہ انسان، وہ مرد، وہ بوڑھا، وہ جوان، وہ بچہ جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہے، مسجد سے نکلتا ہے تو پھر پلٹ کر مسجد میں آتا ہے، اس کا جی مسجد کے اندر ہی لگتا ہے۔ اور اسی طرح ایک فرمایا رجلان تحابا فی اللہ، وہ 2 آدمی جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ان کی باہمی محبت اور ان کا باہمی تعلق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے، کسی ذاتی غرض سے ان کا باہمی پیار نہیں ہے، کسی لالچ کی وجہ سے ان کا باہمی تعلق نہیں ہے، اور
کسی بھی دنیاوی مقصد کے لیے ان کا آپس میں تعلق نہیں ہے، ان کا ایک دوسرے سے پیار ہے۔ تو اللہ کے لیے اگر ان کا ایک دوسرے سے تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، یہ اللہ کا صالح بندہ ہے، یہ دین کا عالم ہے، یہ قرآن کا قاری ہے، یہ قرآن کا حافظ ہے، یا یہ پاک دامن انسان ہے، یا نیک نوجوان ہے، اس لیے اس سے پیار کرتا ہے، اس لیے اس سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ دو آپس میں جو دنیاوی اغراض کو چھوڑ کر اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے عرش کا سایہ روز محشر نصیب فرمائیں گے۔ اسی طرح فرمایا ایک وہ شخص ہے جس کے سامنے اللہ کا نام آیا، اللہ کا ذکر آیا اور محبت سے اس کے آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، ایسا شخص بھی روز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے اندر ہوگا، اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور اسی حدیث میں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجل دعته امرأة ذات حسب و نسب فقال انی اخاف اللہ، کسی صاحب کو کسی ایسی خاتون نے، کسی ایسی لڑکی نے، کسی ایسی عورت نے دعوت گناہ دی جو حسین و جمیل بھی ہے اور جو حسب و نسب والی بھی ہے، جو بہت اعزاز رکھتی ہے، لیکن اس نے اللہ کے خوف سے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کی پاک دامنی کی برکت سے روز محشر اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ روز محشر اس کو اعزاز و اکرام کے ساتھ نوازیں گے۔ اسی طرح فرمایا ایک وہ شخص ہے جس کے دائیں ہاتھ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اور اس قدر چھپا کے کیا، اس قدر اخلاص کے ساتھ کیا، اس قدر حق تعالیٰ کو خوش کرنے کے جذبے سے کیا، اس نے اس کو اتنا چھپایا کہ دائیں ہاتھ نے خرچ کیا تو بائیں کو بھی پتہ نہ چلا۔ فرمایا یہ شخص بھی روز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ تو پاک دامنی ایسا عمل ہے جس پہ حق تعالیٰ جنت عطا فرماتے ہیں، اور بدکاری، بے حیائی اور بد کرداری اور اس طرح کے جو اعمال ہیں وہ ایسے سخت اور سنگین گناہ ہیں جن کی نحوست دنیا میں بھی پڑتی ہے اور جن کی نحوست آخرت میں بھی پڑتی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الزنا یورث الفقر، کہ زنا فقر لاتا ہے۔ جو شخص زنا کا عادی بن جائے، زنا کا مرتکب ہو، بدکاری کا مرتکب ہو، بد کرداری کا مرتکب ہو، اس کے نتیجے میں اللہ اس کے رزق سے برکت اٹھا لیتے ہیں، اس کا رزق سلب فرما لیتے ہیں، اس کا رزق کم فرما دیتے ہیں، اس کو فقر آ جاتا ہے، اس کو تنگدستی آ جاتی ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جس قوم کے اندر بدکاری عام ہو جائے اس قوم میں اللہ قحط عام فرما دیتے ہیں، وہ قوم قحط زدہ بن جاتی ہے، بحران زدہ بن جاتی ہے، اس قوم کی ضرورتیں کبھی پوری نہیں ہوتی۔ اور جس قوم کے اندر رشوت عام ہو جائے وہ قوم مرعوب ہو جاتی ہے، ان کے اوپر خوف سوار رہتا ہے، ان کے اوپر ڈر مسلط رہتا ہے۔ اس وجہ سے زنا اس کی نحوستیں دنیا کے اندر بھی ہیں اور اس کی نحوستیں آخرت کے اندر بھی ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ تعالی ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم، تین شخص ایسے ہیں روز محشر نہ اللہ ان سے گفتگو فرمائیں گے، غصے کی وجہ سے، غضب کی وجہ سے، ان پہ اپنی ناراضگی کی وجہ سے نہ ان کی طرف نظر فرمائیں گے اور نہ ان کو پاک اور صاف فرمائیں گے۔ وہ تین شخص کون سے ہیں؟ نمبر ایک شیخ زانین، ایک وہ عمر رسیدہ انسان، وہ بوڑھا انسان جو بدکار ہو جائے اللہ کو اس پہ زیادہ غصہ آتا ہے۔ دوسرا ملک کذاب، وہ حکمران جو جھوٹ بولے اللہ کو اس پہ بہت غصہ آتا ہے، اللہ قیامت کے دن نہ اس پہ نظر رحمت فرمائیں گے، نہ اس سے کلام فرمائیں گے اور نہ اس کا تزکیہ فرمائیں گے۔ اور تیسرا عائل مستکبر، وہ تنگ دست، وہ فقیر، وہ غریب، وہ مفلس جو تکبر کا مظاہرہ کرے
اللہ کو ایسے عمل سے سخت نفرت ہے. روز محشر اللہ ایسے شخص کو دیکھنا بھی پسند نہیں فرمائیں گے، اور اس پر شفقت بھی اللہ تعالیٰ کی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس برائی سے بچائیں. اور دیکھیے اہل علم کہتے ہیں کہ زنا ایک قرض ہے. اگر آج کسی کی عزت کو کوئی توڑے گا اور کوئی کسی کی عزت ریزی کرے گا اور چھپ چھپا کر کسی کی عزت پہ ڈاکہ ڈالے گا تو یہ ایک قرض ہے. ہو سکتا ہے کہ اسے اپنی زندگی کے اندر وہ برا منظر بھی دیکھنا پڑے کہ یہی عمل اس کی کسی عزیزہ کے ساتھ، یہی عمل اس کے گھر کے کسی فرد کے ساتھ ہو اور یہ اس وقت بے بس ہو اور لاچار ہو اور پھر یہ سوائے کڑھنے کے اور کچھ نہ کر سکے. اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نبوی میں ایک عجیب واقعہ ملتا ہے. ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں یہ واقعہ ذکر کیا ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کے کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ بدکاری کی اجازت مرحمت فرما دیجئے. نیت کے کھرے اور زبان کے سچے لوگ تھے. صاف بات کہہ دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام لانا چاہتا ہوں، ایمان لانا چاہتا ہوں، آپ مجھے ایک گناہ کی اجازت مرحمت فرما دیں. آپ علیہ السلام نے بڑی حکمت کے ساتھ، بڑی بصیرت کے ساتھ، بڑی دانائی کے ساتھ، بڑی فراست کے ساتھ، بڑی ذکاوت کے ساتھ، بڑی سمجھ کے ساتھ اسے ارشاد فرمایا، تم میرے قریب آ کے بیٹھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دھدکارا نہیں، اس کو بھگایا نہیں، اس کو برا بھلا نہیں کہا، بلکہ اس کو سمجھانے کے لیے اپنے پاس بٹھا دیا اور پھر اسے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم پسند کرو گے کہ یہی عمل تمہاری ماں کے ساتھ کوئی کرے اور تمہاری ماں کے ساتھ یہ عمل ہو؟ تو وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے ہرگز نہیں پسند کروں گا اور کوئی بھی اس کو پسند نہیں کر سکتا، کوئی بھی ایسی بات برداشت نہیں کر سکتا. پھر آپ نے فرمایا، کیا تم یہ چاہو گے کہ یہ عمل تمہاری بیٹی کے ساتھ ہو؟ تو اس نے کہا، ہرگز نہیں، میں یہ کبھی برداشت نہیں کروں گا، کوئی غیرت مند آدمی یہ برداشت نہیں کر سکتا. آپ نے اسے فرمایا، کیا تم یہ چاہو گے کہ یہ عمل تمہاری بہن کے ساتھ ہو؟ وہ کہنے لگا، ہرگز نہیں، کوئی بھی اس کو قبول نہیں کرتا، کوئی بھی اس کو برداشت نہیں کرتا. آپ نے اسی طرح کا سوال خالہ کے بارے میں فرمایا، اسی طرح کا سوال پھوپھی کے بارے میں فرمایا. ان چند قریبی رشتوں اور محارم کا تذکرہ فرما کر آپ نے اس سے سوال کیا اور پھر اس کو سمجھایا. فرمایا، دیکھو بیٹے، جب تم یہ اپنے بارے میں نہیں چاہتے تو جس کے ساتھ تم برائی کا ارادہ رکھتے ہو وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، وہ بھی تو کسی کی خالہ ہوگی، وہ بھی تو کسی کی پھوپھی ہوگی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر اپنا دست مبارک رکھا اور 3 دعائیں ارشاد فرمائیں. پہلی دعا یہ ارشاد فرمائی، اللہم اغفر ذنبہ. دوسری دعا ارشاد فرمائی، وطہر قلبہ. تیسری دعا ارشاد فرمائی، واحسن فرجہ. پہلی دعا یہ ہے، اے اللہ میرے اس امتی کے، اپنے اس بندے کے سابقہ گناہ معاف کر دے. دوسری دعا یہ فرمائی، الہ العالمین اس کے دل کو اس غلاظت سے پاک کر دے، ان برائیوں کے جذبات سے اس کے دل کو پاک اور صاف کر دے. اور تیسری دعا یہ فرمائی، وَأَحْسِنْ فَرْجَهُ اس کے کردار کی حفاظت فرما. کہتے ہیں اللہ کے نبی کے سمجھانے کی برکت تھی اور حضور علیہ السلام کی دعا کی برکت تھی وہ دن اور آج کا دن. اس نے زندگی بھر کسی کی عزت کو توڑا نہیں اور کسی کی طرف نظر نہیں کی، کسی کو کچھ کوئی قابل اعتراض عمل نہیں کیا. تو اس لیے یہ ایک ایسا برا عمل ہے جس سے اجتناب ضروری ہے. امام رازی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر میں زنا کے دنیاوی نقصانات بھی گنوائے ہیں. فرمایا کہ جہاں پر اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے، جہاں پر اللہ کی طرف سے لعنت کا ذریعہ ہے، جہاں پر بدکاری ایمان کے جانے کا ذریعہ ہے، جہاں پر دوزخ میں جانے کا زنا کے ذریعے اندیشہ ہے، وہاں دنیاوی نقصانات بھی زنا کے ساتھ بہت ہوتے ہیں. ایک نقصان یہ ہے کہ زنا اور بدکاری یہ اس جہان کی بربادی اور اس جہان کی خرابی کا ذریعہ ہے. اور سب سے بڑی خرابی یہ ہے
کہ اس ناجائز عمل کے ساتھ نسب محفوظ نہیں رہتے، اس ناجائز عمل کے ساتھ خاندان محفوظ نہیں رہتے۔ آج ہمارے جو خاندان ہیں یہ نکاح کی برکت سے ہیں، یہ پاک دامنی کی برکت سے ہیں۔ کوئی کسی قبیلے کا ہے، کوئی کسی فیملی کا ہے، کوئی کسی برادری کا ہے، تو یہ تعارف کے لیے اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ خاندان پیدا کیے، لیکن اگر خدا نخواستہ بدکاریاں ہونے لگیں تو کوئی پتہ نہیں چلے گا کہ کسی کا باپ کون ہے اور کون کس برادری کا ہے، کون کس قبیلے کا ہے۔ تو اس سے پورے جہان میں ایک فساد کی نوعیت پیدا ہو جائے گی اور عالم میں خرابی پیدا ہو جائے گی۔ دوسرا نقصان اس بدکاری کے عمل کا یہ ہے کہ اس سے آپس میں جھگڑے، قتل و قتال اور غیرت کے نام پر قتل وجود میں آتے ہیں۔ آج غیرت کے نام پر قتل کی تو مذمت کی جاتی ہے، لیکن اس کے سبب پر توجہ نہیں دی جاتی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ جس بنیاد پر لوگ غیرت میں آ کر قتل کرتے ہیں، جو یقیناً برا کام کرتے ہیں، قتل کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، یہ حرام عمل ہے، لیکن اس کا سبب بھی دور کرنا چاہیے کہ ایسا ماحول نہ بنایا جائے کہ جس کی وجہ سے اس طرح کے غلط کام ہوں اور لوگ غیرت میں آ کر قتل پر اتر آئیں، غارت گری پر اتر آئیں۔ تو یہ باہمی لڑائیوں کا ذریعہ ہے، قتل و قتال کا ذریعہ ہے۔ کوئی غیرت مند آدمی اپنے گھر کے ساتھ اس عمل کو برداشت نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا۔ تیسری، یہ عمل خواتین کی بے عزتی، بے اکرامی اور ان کی بربادی کا ذریعہ ہے، اور وہ اس طرح کہ جو خاتون متہم ہو گئی، جس خاتون پہ یہ دھبا لگ گیا، لوگوں کو پتہ چل گیا، داغ لگ گیا، کوئی اس خاتون کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو کوئی اس سے نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اگر کسی غیرت مند شوہر کے نکاح میں ہے تو اس کو طلاق دے دیتا ہے، اور طلاق دینے کے بعد کوئی ایسی خاتون سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو اس سے خواتین بے گھر ہوتی ہیں، اس سے خواتین بے سہارا ہوتی ہیں۔ یہ بدکاری کا ماحول، یہ خواتین کے ساتھ یہ بھلائی نہیں بلکہ یہ ان کے ساتھ برائی ہے۔ چوتھا نقصان یہ ہے اس بدکاری کے عمل کا، امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس معاشرے میں زنا عام ہو جائے، اس معاشرے میں جانوروں اور انسانوں کی زندگی میں کوئی فرق نہیں رہتا، امتیاز نہیں رہتا کہ جانور بھی کسی قاعدے اور قانون کے پابند نہیں، وہ خواہش نفسانی کی تکمیل کے لیے کسی نکاح اور کسی شادی کے پابند نہیں ہیں۔ جہاں انہیں موقع ملتا ہے وہ اپنی خواہش پوری کر لیتے ہیں۔ یہ انسان بھی ویسے ہی کر رہا ہے، تو پھر انسان میں اور جانور میں کیا فرق ہوا؟ یہ تو جانور سے بھی بدتر زندگی ہوئی۔ اور پانچواں ایک نقصان یہ ہے کہ شادی کا مقصد وہ گھر کو بنانا ہے، تدبیر منزل ہے، گھر کو سنوارنا ہے، ایک گھر کی اصلاح اور ایک گھر کی بناوٹ اور ایک گھر کے نظام کا چلانا شوہر کی بھی ذمہ داری ہے، بیوی کی بھی ذمہ داری ہے، اور یہ گناہ اس میں بہت بڑی رکاوٹ بنتا ہے۔ اس سے گھر اجڑتے ہیں، گھر برباد ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہی چیزوں کی طرف آیت میں اشارہ فرمایا، انہ کان فاحشہ، کہ یہ بے حیائی کا کام ہے، اس معنی میں کہ اس سے عالم کی خرابی اور باہم قتل و قتال کی نوبت آتی ہے۔ وساء سبیلا، اور بری راہ ہے کہ اس سے جانوروں اور انسانوں میں امتیاز ختم ہو جاتا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا مقتا، یہ بیزاری کی بات ہے، اس لیے کہ خواتین باعث نفرت بن جاتی ہیں، اور خواتین اس سے معاشرے میں بے قیمت اور بے وقعت بن جاتی ہیں، بے احترام بن جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بڑے بہترین اسلوب کے ساتھ اپنی مخلوق کو یہ سمجھایا ہے کہ اس برے عمل کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس برے عمل سے ہمیشہ بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔